الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کا ایک غلط فہمی ہے کہ عیسائی مذہب میں یا یہودیت میں موبائلہ کا تصور نہیں ہے۔ اچھا، مزے کا بات یہ ہے کہ یہودی کو بھی نہیں پتہ ہے اور عیسائی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ موبائلہ کا تصور ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ بائبل میں موبائلے کا ذکر ہے، پورا کہانی ہے، لیکن لفظ موبائلہ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں سورہ آل عمران کے 61 نمبر آیت میں موبائلہ کا ذکر ہے، موبائلہ آفر ہوا لیکن کرسچن آئے نہیں، اس لیے موبائلہ ہوا نہیں۔ تو قرآن میں موبائلہ لفظ ہے لیکن موبائلہ کا ہونے کا ذکر نہیں ہے، اور بائبل میں موبائلہ ہونے کا ذکر ہے لیکن موبائلہ کا لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال موبائلہ ہے کیا؟ موبائلہ سے لوگ اچھے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کو ایک مناظرہ سمجھتے ہیں کہ موبائلہ ہوا تو بہت مزیدار ڈسکشن ہوا ہوگا، لیکن یہ ڈسکشن کو نہیں بولتے موبائلہ۔ جب ڈسکشن مناظرہ سب ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو ضدی سمجھتے ہیں تو موبائلہ آفر کرتے ہیں۔ موبائلہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر دیتے ہیں اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کر کے بتا دے کون سچا کون جھوٹا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لعنت بھیج دے، کسی صورت سے بھی وضاحت کر دے کہ یہ بات سچ ہے یہ بات جھوٹا ہے۔ تو بات ایسا ہے کہ بال کو خدا سمجھتے تھے جو لوگ، اور بال کے 450 نبی ایک ساتھ موجود تھے، اور الیاس علیہ السلام جن کو ایلیا بھی بولا جاتا ہے، ایلیا ان لوگوں بال کے نبیوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تم لوگ کب یہ فیصلہ کرو گے کہ تمہیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ یعنی سچے خدا کی شناخت ہو رہی ہے کہ تم لوگ کب فیصلہ کرو گے کہ تمہیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر خداوند ہی سچا خدا ہے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر بال سچا خدا ہے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح دونوں نے سچے خدا کو پہچاننے کے لیے موبائلے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور موبائلہ کا طریقہ کیا تھا؟ اب بحث نہیں ہو رہا ہے۔ موبائلہ کا طریقہ یہ تھا کہ الیاس علیہ السلام نے بولے کہ وہ تم لوگ اپنا سانڈ لاؤ، اس کو سانڈ کو کاٹو اور لکڑی کا ٹکڑے رکھو، اور اس کے اوپر میں گوشت کا ٹکڑا اس کے اوپر رکھ دو، اور پھر اپنے خدا یعنی بال سے دعا مانگو کہ وہ آگ بھیجے اور یہ پورے گوشت کو لکڑی کو جلا دے، خاک کر دے۔ تو یہ بال کے نبیوں نے خوب دعا مانگا، گر گرا کے مانگا، پھر بہت دیر لگ گیا، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو مایوس ہو کر خود کو زخمی کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اور بھی دعا مانگا لیکن بالکل تھک گئے اور دعا قبول نہیں ہوا۔ پھر الیاس علیہ السلام بولے کہ اب میں بتاؤں گا کہ میرا خدا سچا ہے۔ پھر وہ اپنا سانڈ منگوایا اور وہ سانڈ کو کاٹے، اس کے ٹکڑے کیے، لکڑیوں کے اوپر میں وہ گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا، اور پھر اپنے خدا سے دعا کی کہ آپ شناخت کر دیجئے کہ میں آپ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آگ آیا اور یہ پورا گوشت کے ٹکڑے کو لکڑیوں کو جلا دیا، اور پھر الیاس علیہ السلام بال کے نبیوں کو جانے نہیں دیے بلکہ سب کو قتل کروا دیے۔ اور اس طریقے سے موبائلے میں ثابت ہوا کہ خدا الیاس علیہ السلام کا خدا سچا خدا ہے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان لوگ بھی موبائلہ کو آفر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، اور میرا بھی موبائلہ قادیانیوں سے ہوا تھا۔ پرسوں کے تاریخ 3 جون کے دن 1999 کو موبائلہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ اس دن اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے پہلے یہ سنا دیا کہ بائبل میں جو موبائلہ ہوا تھا وہ الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا،
اور قرآن میں جو مباہلہ آفر ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ ہوا ہے، اور جو قادیانیوں کا جو ایشو تھا مباہلہ کا، جس کے اوپر میرے ساتھ مباہلہ ہوا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ایشو کے اوپر تھا، جس پر میرا مضمون تھا، اس مضمون پر مباہلہ ہوا۔ اور جیسا کہ بائبل میں الیاس علیہ السلام کے ساتھ مباہلہ ہوا بال کے نبیوں کے ساتھ، اور قادیانیوں کا مباہلہ الیاس ستار کے ساتھ ہوا۔ دونوں طرف الیاس ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔